نمازیں جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے، تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا اس پہ گناہ ہوا؟ نہیں، گناہ تو نہیں کہہ سکتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم نے دلائل میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ پیش کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلہ سے متعلق کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیے حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 1393۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے نماز کے اوقات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور پہلے دن نمازوں کو شروع اوقات میں پڑھا اور دوسرے دن نماز کو آخری وقت میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ظہر کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے، 3 بجے یا 4 بجے ختم ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک ظہر کا وقت ہے، یعنی ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ پہلے دن شروع وقت میں نماز پڑھی، دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھی، اور فرمایا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کو ان دو اوقات کے درمیان پڑھنا ضروری ہے۔ اب انجینئر مرزا جہلمی کا کیا کہنا ہے کہ اگر آپ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ انجینئر مرزا جہلمی کا نظریہ اس حدیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، طے ہیں، نماز کو اس وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس وقت کے بعد پڑھی جائے گی نماز تو وہ قضا ہوگی، ادا شمار نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے اور اتنی تاخیر کریں گے کہ نماز کا وقت ہی گزر جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں اس وقت میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا، اور اگر ان کے ساتھ مل جائے، اگر ان کے ساتھ بھی نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہ بھی پڑھ لینا، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1465۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے، اور یہ جو آخر میں فرمایا نا کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ پڑھنی پڑ جائے، یعنی اگر تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے اوپر وہ زیادتی کریں گے، تم پر ظلم کریں گے۔ یہ کتنا بڑا عذر ہے، خوف کا عذر۔ اب تو نبی علیہ السلام کو فرما دینا چاہیے تھا کہ تم شروع وقت میں نہ پڑھنا، بعد میں پڑھ لینا جب وہ تاخیر کے ساتھ نماز پڑھے گے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا۔ ہاں اگر ان کے ساتھ پڑھنی پڑ جائے تو وہیں بھی پڑھ لینا۔ اب انجینئر مرزا جہلمی کا کیا کہنا ہے کہ ظہر کا وقت نہیں ملا، عصر کے ساتھ پڑھ لو، مغرب کا وقت نہیں ملا، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، نماز کو وقت پر ادا کریں، اگر کوئی عذر ہے بعد میں پڑھنی پڑ جائے تو پھر پڑھ لینا، وہ نماز تمہارے لیے نفل ہوگی، لیکن اصل کیا ہے، اس کو نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہو۔ اب جو شخص، انجینئر مرزا سے پوچھا گیا کہ بندہ روٹین میں روزانہ نماز جمع کرتا ہے تو کہتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثری عمل کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا اتنا آنا جانا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ہے۔
وہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا سوائے حج کے. حضور کا معمول کیا تھا؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اگلی حدیث سنیے جی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور اتنی شدید نیند آئی کہ صبح کو جاگ آئی. اس وقت سورج نکل چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوچ کرو، آگے چلو. آگے چلے گئے. وہاں پر جا کر اذان دی گئی، سنتیں پڑھی، فرض ادا کیے. اس کے بعد سفر آگے چلے تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج تو ہم نے نماز میں کوتاہی کر دی. تو چونکہ وہ نماز رہی تھی نیند کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے عمل میں تمہاری نمونہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ نیند میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر تم سوتے رہ جاؤ، مطلب تم 10-11 بجے سوئے اور ایسا سوئے کہ تمہیں ظہر کی نماز کے لیے جاگ ہی نہیں آئی، اور مغرب کے وقت تمہیں عصر کے بعد تم سوئے، ایسی نیند آئی کہ تم مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھ سکے، تو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرے وقت میں بڑے آرام سے نماز ادا کر سکتے ہو، کیونکہ یہاں پر عذر موجود ہے، عذر شدید نیند کا. تو فرمایا نیند میں کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی تو جاگنے میں ہے. اور اب نے کوتاہی کی کیا صورت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ کوتاہی اس کی ہے جس نے جاگنے کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نماز نہیں پڑھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوتاہی کرنے والا وہ شخص ہے جو عذر کے باوجود نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1562. اب ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دوسری طرف انجینئر مرزا جہلمی کا نظریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کوتاہی کرنے والا ہے وہ شخص. کون سا؟ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ جاتا ہے. جبکہ انجینئر مرزا کیا کہتا ہے؟ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے آپ، آرام سے عصر میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکے، عشاء کے وقت میں پڑھ لو. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انجینئر مرزا جہلمی کا بتلایا ہوا مسئلہ بالکل غلط ہے. آگے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں تفرید کیا ہے، نماز کی کوتاہی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی نماز کو اتنا مؤخر کرے کہ یہاں تک کہ دوسری بعد والی نماز کا وقت آ جائے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3393، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، یعنی مثلا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھنا یا مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، ایسا کرنے والا بندہ نماز میں کوتاہی کا مرتکب ہے. جبکہ انجینئر مرزا جہلمی لوگوں کو کیا ترغیب دے رہا، لوگوں کو کیا سکھا رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لو، دل کھول کر، کوئی گناہ نہیں. مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ انجینئر مرزا جہلمی کا بتلایا ہوا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بھی خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بھی خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کے ارشاد کے بھی خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی تو کوتاہی فرما رہے ایسا کرنا، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا کوتاہی ہے. اور انجینئر مرزا جہلمی کیا کہتا ہے؟ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارا انجینئر مرزا جہلمی کے ماننے والوں سے سوال ہے کہ تم انتخاب کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہو یا انجینئر مرزا جہلمی کے ساتھ ہو. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صحیح مسلم کی جو حدیث سے مبارکہ پیش کی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا انشاءاللہ جواب اور اس کی وضاحت بعد والی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے. اس سے پہلے آپ ان دلائل کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا عمل لیں اور انجینئر مرزا جہلمی تک پہنچائیں، یا وہ تو وہ رجوع کرے، اگر رجوع نہیں کرتا تو کم از کم جو ہماری اس گفتگو کو سنتے ہیں وہ بندے اپنے عقیدے اور عمل کو درست کر لیں.